الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ بلا شبہ نہیں ہے کوئی معبود بجز میرے، پس میری عبادت کیا کرو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے یہ ساری کائنات میں اپنی ذات و صفات کی تجلی فرمائی، لیکن عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اسی حوالے سے حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی حضرت معین الدین مشتاق گولڑوی رحمۃ اللہ علیہم پکار اٹھے۔ کیا پکار اٹھے؟ کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود ہے، اصل میں ایک ہی ذات موجود ہے۔ کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود ہے، اصل میں ایک ہی ذات موجود، جو پردہ اٹھا پھر ہوا صاف مشہود، وہی ذات مطلق مقید بنی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تصوف کی دنیا بڑی وسیع ہے، جس میں انسان ظاہر و باطن کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ظاہر کا احاطہ کچھ قدر آسان ہے، باطن کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا، وہ لامحدود ہے۔ اس کے اندر جو معانی کا ایک سمندر ہے، اس تک رسائی بہت مشکل ہے۔ پھر کہیں گرداب آتے ہیں، کہیں لہریں آتی ہیں، موجیں آتی ہیں، کہیں تلاطم ہے، کہیں حباب ہیں، بلبلے ہیں، خالی پھونک۔ تو اس فیلڈ میں پھر مختلف لوگ مختلف راہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ مشکل کام ہے، شعر جو میں نے پڑھا ہے نا، اس کو ذرا سمجھیں۔ شعر کا مطلب یوں ہے کہ جو حقیقت میں ایک ہی ذات یعنی اللہ تعالیٰ رب العالمین کا وجود ہے، جو کہ وجود سے پاک بھی ہے، سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے نا، ہے تو ہے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ ہے۔ تو شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر حقیقت دیکھی جائے، حقیقت پہ غور کیا جائے، حقیقت تک رسائی حاصل کی جائے، تو اس پوری کائنات میں ایک ہی ذات کا وجود ہے جو مختلف مظاہر میں جلوہ گر ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بار بار یہ آیت بھی پڑھتا ہوں، کل یوم ہوا فی شان، جو ہر روز ایک نئی تجلی سے جلوہ افروز ہوتا ہے، یعنی اپنی صفات کی تجلی کرتا ہے، پھر وہ صفت واپس نہیں آتی۔ علماء خیر فرماتے ہیں کتنی اس کی صفات ہیں، اور چونکہ یہ باطن میں ہے اور کچھ ظاہر بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور
باطن بھی ہے، یعنی پوشیدہ بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، جیسا کہ پچھلے دنوں بھی یہ گفتگو جاری تھی۔ تو مراد یہ ہے کہ جتنی بھی ہمیں کائنات نظر آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظاہر ہیں، اظہار ہے، جبکہ حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات ہی ذات ہے حقیقت میں، اور وہی بقا ہے، باقی سب فنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تنزل کرنا یا ظہور پذیر ہونا یا اظہار کرنا، صفات کا شو کرنا، نمود کرنا، نمائش کرنا، اللہ رب العالمین کا اس کو کہتے ہیں مرتبہ تنزل میں۔ پھر مختلف چیزوں میں آنا، جیسے انسان ہے، جن ہے، شکل ہے اس کی، جن کی، انسان کی، پھر فرشتہ نور ہے، جن جو ہے یہ آگ سے تخلیق ہے، انسان مٹی سے تخلیق ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا، پوری کائنات کا، خاص طور سے انسانوں اور جنوں کا جو اس کی عبادت کے مکلف ہیں، ظاہر ہونا، اور پھر خود ذات واجب کا معبود ہونا بھی شرعاً واضح ہے، کوئی شخص اس کو انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ انکار کرنا تو پھر قرآن و سنت سے انکار ہے نا، کفر ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اتنے انسان پھرتے ہیں، اتنے جن ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، کچھ کو آتے ہیں، کچھ کو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے نا، تصوف میں یہ بھی کچھ کو نظر آتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایسی نظر دے دیتا ہے۔ فرشتوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیلۃ القدر میں مصافحہ بھی کرتے ہیں، یا حتی مطلع الفجر سلام کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں وہ، لیکن ہم محسوس نہیں کرتے، سن نہیں سکتے، لیکن کچھ سن بھی لیتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم ہے نا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا شریعت میں واضح ہیں، کوئی اس میں اشکال نہیں ہے۔ لیکن اس شعر کا جو مصرع ہے پہلا، کہ شکل معبود میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے مظاہر سے جس مظہر کو اپنا معبود بنایا ہے، مثلا اصنام وغیرہ، وہ شرعاً معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شرعاً معبود نہیں ہے۔ اسی طرح انسان بھی معبود نہیں بن سکتا، یہ تو شرک ہے، کفر ہے۔ جن بھی نہیں بن سکتا، کوئی رسول بھی نہیں بن سکتے، کوئی فرشتہ نہیں بن سکتا، کوئی شجر، حجر، سورج، چاند، ستارے، کوئی کائنات کی کوئی چیز سوائے اللہ تعالیٰ کے معبود نہیں ہے، یہ شرعاً بات ہے۔ تو پھر وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان مظاہر فطرت کو، اللہ تعالیٰ کی تعینات کو جب نہ پہچانا، اپنے خالق کو نہ پہچانا، ان کائنات کی ساری چیزوں کو نہ پہچانا، تو انہوں نے پھر اپنے دل کی تسلی کے لیے گمراہی کا راستہ بھی اختیار کیا اور بت بنا لیے، بت پرستی شروع کر لی۔ اور یہ بات کلیئر ہے قرآن و سنت سے کہ بت معبود نہیں ہو سکتے، بے شک وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں۔ اب تو خیر کئی لاکھ، 40-50 لاکھ کے قریب ہندوؤں کے بت پہنچ چکے ہوں گے۔ اسی طرح بدھ مت ہیں، وہ بھی بت پرست ہیں، یہ چائنا، جاپان وغیرہ۔ تو یہ ان کی خود عبادت کرتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو مشرک کہتا ہے، کافر کہتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کا ان میں اظہار نہیں ہے؟ مگر جیسے ایک صفت ہے علم، اگر علم کی صفت ان میں تو نہیں ہوتی، وہ تو عالم تو نہیں ہوتے، وہ تو بے جان مورتیاں ہیں نا۔ ویسے اللہ کے علم کی بات کی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کی صفت علم ان میں نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ انہیں کیسے جانے؟ نہیں جان سکتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہر جگہ موجود ہیں، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت سے خالی ہو۔ تو یہ نا، یہ مشکل کام ہے نا، اس لیے سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سبق دیا کہ جا کے لوگوں سے کہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے، یہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ سلیس ترجمہ لا الہ الا اللہ کا تو یوں ہو گیا نا،
تو بت جو پرست ہیں وہ دائرہ اسلام سے، اللہ کے قانون سے خارج ہیں، وہ مشرک ہیں، کافر ہیں۔ اللہ کی صفات تو ہر جگہ موجود ہے نا۔ وہ شاعر کی زبانی ہے کہ یہ جو بت ہے نا، بت یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ بھی بے شک انسان نے گھڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق مٹی سے، پتھر سے، دھات سے، لکڑی سے انسان نے بنائے ہیں، لیکن مٹیریل تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کوئی شخص ان کو گھاڑ تو سکتا ہے لیکن ان میں روح نہیں ڈال سکتا۔ پھر جس چیز سے وہ بنتے ہیں وہ تخلیق نہیں کر سکتا، جیسے مٹی ہے، اسے کوئی انسان مورتیاں، شکل، کوئی چیز بھی، کھلونا، بت، کوئی بھی چیز بنا سکتا ہے، لیکن مٹی نہیں بنا سکتا۔ دھاتیں ہیں وہ ایک سے دوسری میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو بیسک دھات کا میٹیریل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نکلے، وہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا، نہ کوئی جن بنا سکتا۔ تو یہ بات شاعر کی بھی چلے گی، یہ کچھ ٹائم لگے گا اس کو۔ تو یہ شاعر کا ایک یہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے، شاعر ہوتے ہیں نا یہ بڑی دور کی سوچتے ہیں، صوفی شعراء باطن میں غوطہ زن ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں صورت فانی سے آخر کیوں نہ پہچانیں گے، صورت فانی سے آخر کیوں نہ پہچانیں گے، مجھ کو حیرت ہے کہ یہ بت کیوں خدا مانیں گے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ بت کی عبادت نہیں ہے، چونکہ یہ فنا پذیر ہے نا، تو کسی فانی کی عبادت نہیں ہے، کسی فانی کی عبادت نہیں ہے، صرف عبادت اللہ رب العالمین کی ہے جو باقی ہے، بقا ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اے مصطفیٰ آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، جو بڑی محبت والی ہے، پیار والی ہے، احسان والی ہے۔ اسی کو آگے انشاءاللہ کل چلائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔